اور اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ اسی طرح 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ ہوں گے اور یہاں اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام اجتماع ہوگا۔ اور ہم نے اس حوالے سے پی ڈی ایم سے بھی درخواست کی ہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کشمیر ڈے ہم مل کر منائیں اور بھارت کو پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط رد عمل دیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد حکمرانوں نے بغیر لڑے، بغیر کسی جھگڑے کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ عمران خان کے وہ بیان اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ دعا کرو کہ مودی کامیاب ہو تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ بات بھی ان کی ریکارڈ پر ہے کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور جب عمران جناب باجوہ کے ساتھ امریکہ جا کر ٹرمپ سے ملے اور واپسی پر یہاں ان کی حمایتی بغلے بجا رہے تھے کہ بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے، اور اسی دورے میں ٹرمپ نے ان سے کہا کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے، لہذا تمہیں شور نہیں بچانا، جنگ نہیں کرنا۔ اور یہ عمران اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دے، اور فلسطین کی سرزمین، وہ مقدس سرزمین، انبیاء کی سرزمین، اس کو اسرائیل کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے مسلسل یہاں پاکستان میں ہوم ورک ہو رہا ہے، اور کوششیں ہو رہی ہے۔ لہذا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، کشمیری بھائیوں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح لورالائی میں 13 جنوری کو بہت بڑی ریلی ہوگی، جس طرح باولپور میں ہوا کل، اور تمام پی ڈی ایم کے قائدین وہاں شریک ہوں گے، مالاکھنڈ میں بھی ہوگا۔ تو یہ تحریک رواں دواں اور جاری ہے، اور یہ جاری رہے گی اس کٹ پتلی حکومت کے خاتمے تک۔ اور 6 جنوری 6 جنوری بنو میں
بھی بہت بڑی ریلی اور کانفرنس ہوگی. اس زمین میں آپ حضرات سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مفتی کفایت اللہ صاحب پچھلے دنوں ان کے گھر پہ چھاپا مار کر اس کے چھوٹے بیٹے سمیت فیملی کے کوئی 4 ارکان 5 ارکان گرفتار کیے گئے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے چادر اور 4 دیواری کی تقدس کا پامال کیا ہے. میں ان کی اس کارروائی اور اس حرکت پر ان کی شدید مذمت کرتا ہوں. کہتے ہیں جی مفتی کفایت اللہ نے ریٹائرڈ فوجیوں کا نام لیا ہے کہ انہوں نے بھی کرپشن کی ہے, ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اس پر تو ہمارے ادارے خفا ہوتے ہیں اور شیخ رشید طیش میں آتا ہے, عمران طیش میں آتا ہے, لیکن ان کو اپنی کارکردگی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. جو حاضر سروس جنرلوں کو, آرمی کو نام لے لے کر گالیاں دیتے تھے, آج وہ آرمی کے ماما چاچا بنے پھرتے ہیں. لہذا میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. اسلام آباد میں طالب علم اسامہ کو جس بے رحمی اور بے ادبی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے, یہ کٹ پتلی حکومت اور عمران کے منہ پہ ایک تماچا ہے. ریاست مدینہ کے دعوے دار, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک نہتا بچہ طالب علم, غریب طالب علم جو صبح کو یونیورسٹی جاتا تھا اور شام میں ٹیکسیاں چلا کے اپنا گزارا کرتا تھا, ایسے بچے کو تم نے نہ کوئی وارننگ دی, نہ کوئی راستہ پکڑا, اور پہلے سے فائر کر کے, ایک فائر سے 2 سے بھی بندہ زخمی ہوتا ہے, تم 22 فائر کھولتے ہو ایک جان پر اور اسے شہید کرتے ہو, پھر بھی انصاف کی دعوے دار ہو. چمن میں مچھ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. حکومتی رٹ کہاں ہے؟ وندر میں راہ چلتے تبلیغی جماعت کے لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے اور کئی لوگ شہید ہوئے ہیں, کئی زخمی ہیں. کہاں ہے حکومتی رٹ؟ کدھر ہے ریاست مدینہ اور اس کے دعوے دار؟ وندر میں, بلوچستان میں, مچھ میں, جہاں کہیں بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں, جمعیت علماء اسلام پاکستان ان کی شدید مذمت کرتی ہے. بہت شکریہ. یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ باجوہ اور عمران نے امریکہ جا کر کشمیر کا سودا کر دیا. آپ نے اسی مسجد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر نیب کی کارروائیاں نہ روکی تو ہم جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں گے. کشمیر تو ان کارروائیوں سے کہیں بڑا مسئلہ ہے, تو کب جی ایچ کیو کی طرف مارچ کر رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا باجوہ اور عمران نے؟ دیکھیے, جو پریس کانفرنس میں نے یہاں کی تھی, اس پریس کانفرنس میں جو کچھ میں نے کہا میں اب بھی اس پر قائم ہوں.
اس لیے کہ نیب یہ انصاف کا ادارہ نہیں، احتساب کا ادارہ نہیں، بلکہ یہ انتقامی ادارہ ہے جو صرف اپوزیشن کی پگڑیوں کو اچھالنے کے لیے۔ اگر یہ احتساب کا ادارہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگ کرپٹ ہیں، چینی چور، آٹا چور، جناب والا کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ فارن فنڈنگ کیس یہاں الیکشن کمیشن میں اس کیس کو دبایا گیا ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس قسم کے ناانصافیوں کو ہم مسترد کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس طرح نیب کی بدماشیاں بند نہ ہوئی تو پھر ہم شاید جے ایچ کیو کی طرف رخ کریں، کیونکہ نیب کے پیچھے ایسی قوتیں ہیں، اگر ایسی قوتیں نہ ہوتی تو موجودہ حکومت کے خلاف بھی نیب ایکشن لیتا، ان کے خلاف نہیں لے رہے، تو ہمارے خلاف جب لے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا حیدری صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا ہے، اس میں مولانا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قائل ہو گئے، زرداری صاحب کی بات مان لی۔ مولانا نے باہر میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہم لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے، طے کریں گے کہ پنڈی لانگ مارچ لے کے جانا ہے یا اسلام آباد۔ تو بظاہر لگ ایسا رہا تھا کہ مولانا نے تجویز دی ہے پی ڈی ایم کو۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے انکار کر دیا کہ ہم پنڈی نہیں جائیں گے، ہم گزشتہ سال بی بی کی برسی منا کر آئے ہیں پنڈی میں، اب ہم ٹی چوک پر ہم آپارا میں جائیں گے جس پر عمران خان گیا ہے، تو پیپلز پارٹی پھر سے عہد کرے گی؟ دیکھیے میں بالکل بھی ایسی بات نہیں کرتا، بلکہ اب تک جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوئے ہیں۔ اگر سینٹ الیکشن میں حصہ لینا ہے یا ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے وہ بھی اتفاق رائے سے ہمیں کرنے ہوں گے کہ لینا بھی ہے یا نہیں بھی لینا۔ اور اگر مولانا صاحب نے ایک تجویز رکھی ہے اور اس پر اگر باقی پی ڈی ایم کے دوستوں کو تحفظات ہے تو دوبارہ بیٹھیں گے اس پر، اور انشاءاللہ وہ پنڈی بھی اسلام آباد سے دور نہیں ہے، ایک ہی لخت میں جو ہے نا آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ بتائیے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں یہاں ہوتی ہیں، وہ ممالک مسلمان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، کیا جمعیت علماء اسلام ان ممالک کی مذمت کرتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ جس سرزمین پر فلسطین اسرائیلی آباد ہے یا یہودی آباد ہے وہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اسرائیل کی نہیں ہے، یہودیوں کی نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب مالک زمین کے فلسطینی ہیں تو پھر میں اس کو تسلیم کروں، اسرائیل کو کوئی اور تسلیم کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، جب تک بیت المقدس کو فلسطینیوں کا قبلہ اول قرار نہیں دیا جاتا، جب تک فلسطینیوں کے حقوق اس خطے میں محفوظ نہیں ہوں گے، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ممالک کی مذمت کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ ان کا بائیکاٹ کریں؟ دیکھیے یہ تو ریاست کا کام ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا موقف ہے ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ فلسطین
تو میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں، قدم بقدم ساتھ ہوں۔ اچھا، استعفوں پر اور لانگ مارچ پر اور سینٹ انتخابات پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے؟ استعفوں کے بارے میں تو فیصلے ہو چکے ہیں، استعفے جمع بھی ہو چکے ہیں۔ اب دن کون سا ہوگا، کب پیش کریں گے نون لیگ وہ پھر کیا ضمنی انتخاب جو ہے وہ پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے گا جو ضمنی انتخاب میں حصہ لینے جا رہے ہیں، یا پھر علیحدہ کریں گے؟ میری نظر میں تو مشترکہ ہونا چاہیے۔ نہیں تو حکومت کا خاتمہ کب تک ہوگا سر؟ حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، 5 سال پورے کر اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں رہا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ شہر میں، اسلام آباد جیسے شہر میں ڈکیتی، ڈاکے، قتل و غارت گری، تو حکومت کہاں رہی ہے؟ بس پہرے دار جو ہے وہ ذرا پیچھے ہٹ جائے تو حکومت گئی۔ مولانا ویسے آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، پھر کرتے ہیں، مجھے یاد ہے میاں اسلم کے گھر سے لے کے آپ کو یاد ہوگا، یہ کیا ہے آپ لوگ ٹیم میں؟ علی شیر میری بات سنیں، علی شیر آپ میری بات سنیں۔ آپ اگر ایک گھر میں چند بھائی ہو کر بھی فیصلے کریں گے تو کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو ہم تو 8 جماعتوں کا 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے، تو آپ کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، میری رائے کچھ ہو سکتی ہے، اور ہمیں سب کو لے کر چلنا ہے، اور اس حکومت کے خاتمے تک انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری ہے۔ مولانا شیرانی نے میڈیا طے کی ہے لاہور میں، اس میں لکھا ہوا تھا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے، کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ یہ ریئلی ٹی وی چینلز اخبارات پہ یہی چلا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے تو یہ آپ لوگ آج شیرانی کو سربراہ بنا دیا، کل کسی اور کو بنا سکتے ہیں۔ یہ قلمدر کفے دشمن، کل علی شیر کو بنا دو۔ کسی مسجد میں جب بلاول بھٹو زرداری آئے تھے آزادی مارچ سے پہلے، وہ یہاں سے نکل کے گئے تھے کہ مولانا صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جے یو آئی آزادی مارچ کرے گی، کوئی آئے نہ آئے۔ تو اس کے بعد وہ تنہا جے یو آئی نے مارچ کیا، باقیوں نے ایک اخلاقی سپورٹ ضرور دی، لیکن کیا اب جے یو آئی پچھلے سے سبق سیکھتے ہوئے ان جماعتوں کے بغیر تنہا آزادی مارچ کا اعلان کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو کشتیاں جلا رکھی ہے، ہم تو اور ہمارے کارکن ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ کب ہمیں قائد کا حکم ملے گا، لیکن چونکہ اب پی ڈی ایم تشکیل ہو چکی ہے، اب میں نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اب ہم مل کر فیصلے کریں گے، تمام ساتھیوں کے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ تو اب انشاءاللہ پی ڈی ایم بن چکی ہے، پی ڈی ایم کے زیر اہتمام 8 سے 9 جلسے ہوئے ہیں، مزید ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں ہی یہ کٹ پتلی حکومت کا بستر گول ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کہ ابھی آپ نے ضمنی انتخابات ہوتے تو اتفاق رائے کر لیا ہے، ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئیں گے تب یہ فیصلہ کریں گے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں بھی آپ حصہ لینے جا رہے ہیں۔ جب آپ ضمنی انتخابات جا رہے ہیں، اس کے بعد سینٹ انتخابات میں بھی جا رہے ہیں، تو پھر یہ استعفوں کا جو آپشن ہے یہ کہاں سٹینڈ کرے گا، یہ بتا دیجیے۔ دیکھیے، ابھی ہمارے پاس یہ مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، 20 فروری تک ہمارے پاس بہت بڑا ٹائم ہے، ہم اپنے جلسے مکمل کریں، ہم پورے ملک میں ہوم ورک کریں، اور پھر لوگوں کا ایسا سیلاب آ جائے کہ یہاں پھر اسلام آباد بھی تنگی دامن کی بات کریں۔ میں جب ہم یہاں لانگ مارچ کر رہے تھے، آزادی مارچ، تو کسی جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ لانگ مارچ نہ کریں، آزادی مارچ نہ کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، خود کش حملے جو ہے ہونے کا امکان ہے۔ میں نے کہا بس ہمارے ادارے ہم پر حملہ نہ کریں، باقی کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کتنے لوگ آپ لا سکتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 10 سے 15 لاکھ لوگ ہم یہاں لے آئیں گے۔ تو اس نے کہا کہ 9 لاکھ تو ٹوٹل آبادی ہے اسلام آباد کی، تو 15 لاکھ یہاں کہاں سما سکیں گے؟
تو اب کے بار انشاءاللہ 25-30 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے. کہنا چاہ رہے ہیں مشرف کے ساتھ آپ نے 5 سال گزار دیے ایک آمد کے نیچے حکومت میں شامل رہے. میرے خیال میں آپ پھر مطالعہ کریں کہ مشرف کے ساتھ ہم نے گزارے یا آپ لوگوں نے گزارے. جب آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے مشرف کے خلاف تو ہم مسلسل تحریک میں تھے. اللہ کے بندے.